ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ براہ راست آپ کے سوالوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں جو بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات پر گفتگو کی جائے۔ تو سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری رہے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب حکیم عبد الماجد طاہر صاحب، وہ ایک ماہر طبیب ہیں، اور اس کے علاوہ تحقیق کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، اور بڑے ایک طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ادویات کا صحیح استعمال اور کس طرح سے اس کی تیاری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو تشخیص ہے یہ سب میں زیادہ ضروری پہلو ہے علاج کے لیے، اس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں۔ اور اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، سب سے پہلے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ماجد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر سلمہ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہے، آپ بھی طب کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، آپ بھی ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، تو دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ماجد صاحب، سوالات جو پچھلی ہماری نشست رہی تھی اور بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی، اور خاص طور پہ جو جڑی بوٹیوں کا استعمال ہے، ادویات کی تیاری ہے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، اور بڑی اچھی آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ یہ دوا ساز میں اور دوا باز میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے دغا باز۔ تو یہ جو دوا باز ہیں، اب اس میں فرق کیسے کیا جائے، اور خاص طور پہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، گزشتہ روز بھی مجھے ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ یار یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ سنتے آئے ہیں یا سن رہے ہیں، اس سے معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا اس کی طرف نشاندہی کیجیے۔ مختلف امراض میں مختلف جو ہے وہ ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں ادویات کا استعمال، اور ایک اور چیز آج بڑی پروان چڑھ چکی ہے، اس کو میں چاہوں گا تفصیل سے بیان کیجیے کہ وہ فلانا چیز کا اگر استعمال کریں گے تو نقصان ہے، وہ آپ بہت عرصے سے آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ روٹی کا استعمال میں دیکھتا ہوں کہ جی آپ اس کو ترک کر دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فرمائیے گا ذرا۔ جزاک اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاسر بھائی، سب سے پہلے کہ آپ نے جو ہے نا اتنی رسپیکٹ دی، اور آپ ہمیشہ رسپیکٹ دیتے ہیں، پھر آپ کے ماشاءاللہ سوالات پر میری جو سرکل کے لوگ ہیں وہ بڑے اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بہت سوال شکریہ، بہت بڑی اچھے مہربانی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور پھر میں ان کو آپ کا بھی بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا نالج ہے اور ریسرچ ہے، پھر میڈیکل سے وابستہ رہے ہیں۔ تو سر بات یہ ہے کہ بنیادی جو چیز ہے نا وہ اس کا پتہ ہونا ہمیں بہت لازمی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ کسی بھی معاملے میں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں ایسے ہی تو نہیں نکل جاتے، کسی کام کے لیے نکلتے بالکل ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس کام کو کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے۔ اس طرح جب ہم کوئی غذا لینے کی بات کرتے ہیں یا غذا کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں دیگر معاشروں میں، دیگر ممالک میں، دیگر جگہوں پر کیا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں ایک پراپر جو ہے نا ان کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی اس کو جو ہے مقدار میں لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ کس ٹائم پر لیا، تو ہماری کس ایکٹیویٹی کے اگینسٹ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جڑی بوٹی ہے، بھلے وہ گندم ہی کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی دنیا کی چیز جو منہ سے ہم نے کھانی ہے وہ ہمارے باڈی سے خارج کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ نظام اخراج اس کو خارج کر پائے گا؟ نہیں۔ یا اس کے اندر سے ہماری باڈی جو اس کے اندر جز ہیں، اس کے اندر جو غذائی اجزاء ہیں، اس کے اندر جو منرلز ہیں، یا اس کے اندر جو وائٹامنز ہیں، یا اس کے اندر جو بھی ایسی اللہ پاک نے خالق نے جو طاقت رکھی ہے وہ ہماری باڈی حاصل کر پائے گی نہیں کر بہت پائے خوب۔ گی؟ بنیادی بات ہے یہ۔ اگر سپوز ہم اس بات کو سمجھے بغیر کسی کے کہنے پر کچھ بھی کر رہے ہیں، سر وہ ہم بالکل فضول کر رہے ہیں، ہم بالکل اس کا نقصان اٹھائیں گے، فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بالکل۔ اب سر بات یہ ہے کہ ابھی مجھے ایک دوست نے نا وہ کہا کہ آپ تقریباً جو ہے آپ کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں ایک جیسے ہی سوال ہیں اور تھوڑا جو ہے نا وہ ایک جیسا ہی جواب ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ اس دفعہ کے پروگرام میں نا اس کو میں ایکسپلین کروں گا، اس کو بالکل سن ٹھیک لینا۔ ہے۔ بالکل ٹھیک تو سر وہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے اس معاشرے کے لیے اگر ہم نے بات کرنی ہوتی تو اس کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، کلینک، ہم اس میں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ڈیلی ہے۔ بیسس پر ہمارے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوائی کیوں نہیں دی، بالکل اس نے ایسا۔ صرف ہم سے جو ہے باتیں کی ہیں اور ہمیں چلتا بنا دیا۔ کیوں؟
وہ پھر ان کو جب نیکسٹ ٹائم آتے ہیں نا، پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اب آپ کانسیپٹ کلیئر کر کے آئے ہو، اب نیکسٹ لیول پر آپ کو ہم میڈیکیشن کی یا ہجامہ کی یا دیگر جو بات کریں گے وہ ٹھیک ہوگی. اگر آپ کو آتے ہی ہم جو ہے نا وہ آپ کی مطلوبہ چیز دے دیتے تو وہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، آپ تو چیک کر رہے تھے. تو سر بیریئرز ہوتے ہیں نا پوری جو ہے نا معاشرے میں اور پوری دنیا میں بیریئرز ہوتے ہیں. تو سر ہم جو ہے پازیٹیو بیریئر ہیں، ہم پازیٹیو بیریئر ہیں، اور پازیٹیو بیریئر کے ساتھ ساتھ ہم صرف اس معاشرے کا پازیٹیو بیریئر نہیں بننا چاہتے، ہم امت کا جو ہے نا پوری جو ہے نا وہاں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک ہمارا جو ہے نا استطاعت ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم جو ہے نا سلیکٹ کیا ہے، اور اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری جو بھی کام جو بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ ہونی، اس کے بارے میں نالج ہونی، اس کی پوری ڈیپلی اسٹڈی ہونی بہت ضروری ہے. میں ایسے خام خواہ اگر باہر جاؤں گا گھر سے اٹھ کر، جو میں بات شروع کی تھی، تو سر میں زیادہ سے زیادہ چبوترے پہ بیٹھ جاؤں گا، سیڑھیوں پہ بیٹھ جاؤں گا، کوئی جاننے والا ہوگا اس سے شیک ہینڈ کروں گا. میں ایسے خام خواہ جا کر وہ جیسے جانور کھلے ہوئے پھرتے ہیں ایسے نہیں پھروں گا، کیوں کہ ہر کسی کو پتہ ہے. ہاں جب مجھے اویئرنیس ہوگی کہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، تو میں اس وقت اس کو ایک جو ہے نا انجوائے کرنے والا گھوم سکتا ہوں، ادروائز میں سٹریس میں ہی رہوں گا. تو سر اسی طرح جب ہمارے پاس اویئرنیس پوری ہوگی تو ہم اس کے اوپر پوری طرح سے پورے نالج سے بینیفٹس اٹھا سکیں گے. ہمارے جو سائیکولوجیکلی جو سائیکائٹرک جس طرح وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پورے جو ہے نا باڈی جو ہے ایکٹیو کرتی ہے ان کو جو ہے نا منرلز کو، ان کو وٹامنز کو، ان کو جو ہے ساری ہماری باڈی کی جو حرارتیں ہیں وہ مینٹین کرتی ہے. جب ہم غذا کو کہتے ہیں کہ اب ہم تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائیں گے تو وہ ہمارا پورا ایک سرکل ہونا شروع ہو جاتا ہے امیون سسٹم کا. تو سر اسی طرح جب ہم یہاں سے سوچ کے جائیں گے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں اور ہم آ جائیں گے تو ہم کسی کے لیے نیگیٹو بیریئر نہیں بنیں گے، ہم اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی پازیٹیو بیریئر ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کھانے پینے میں خاص طور پر، اور ہم اسی بات کو جب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارا جو ہے نا وہ سانس ہمارا ساتھ دے رہا ہے ہم ہیں، اور جب تک اس معاشرے کی نہیں بلکہ ہر جگہ پر ہمارے کم سے کم جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کے ایسے نہیں کر سکتا، اس طرح ہم یہ بھی کہیں کہ مسلمان ہو کے ایسی بیماریوں میں نہیں آ سکتا. کیا اچھی بات ہے. اور یہ بڑا ضروری آپ نے نشاندہی کی. اکثر یہ کہا جاتا ہے بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے. اب یہ مثال دے کے سمجھا دوں ذرا لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ جو آزادی کے موقع پر جشن آزادی والے دن جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات ہے. ہر سال یہ بات سمجھانی پڑتی ہے لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو گزشتہ روز رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو بتانا ضروری ہے. اور یہ جو تمام مسائل کا جڑ ہے جس کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے وہ یہی ہے کہ نظام ہضم اگر آپ کا بہتر نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اور جتنے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر سوالات ہوتے ہی اس سے متعلق ہیں، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا یہ فرمائیے گا کہ میرے پاس جو سوالات سب سے زیادہ آتے ہیں خواتین کے ویٹ لاس کے حوالے سے، اور اس وقت معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے. ایک چیز جو ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہارمونل ڈس آرڈرز بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہے ہیں. کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ جو مختلف ڈائٹ پلانز جو یہ کسی نے ڈائٹ پلان دیا، یہ کسی نیوٹریشنسٹ نے یہ بتا دیا وہ کھا لیا، کوئی اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہا. آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گی؟ کیا آپ کی سوچ ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کریں. یاسر بھائی بہت اچھا کوسچن ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے انوائرمنٹ میں آج کل ہم جو اسٹریس کو فیس کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اس میں سب سے فرسٹ آف آل جو چیز آتی ہے وہ آ جاتی ہے ریڈیشن انوائرمنٹ، بالکل ٹھیک ہے. جس میں موبائل، لیپ ٹاپ، ایون کہ ڈیجیٹل واچ. جی گھر میں تو وائی فائی ہے ہی، ہم گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو وائی فائی ڈیوائس ہماری پاکٹس میں یا ہمارے پاس بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اتنی ایکسٹریم لیول پہ جو ہے انفیکٹڈ ہو رہی ہیں خواتین، بچے، سب کو، اور وہ ڈائریکٹ ہارمونس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمارے ہارمونل چینل کو پورا ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ لیول پہ اگر ہم آ جاتے ہیں، جس اسٹریس کو ہم فیس کر رہے ہیں اس میں آ جاتا ہے بیڈ ایٹنگ ہیبٹ.
اس میں بڑے بچے خواتین سب شامل اس میں شامل سب ہیں. شامل. ہارمونل ڈس بیلنس یا جو بھی پرابلم ہو رہی ہے وہ صرف خواتین میں نہیں ہو رہی ہے, آج کل کے بچوں میں, ٹین ایجز بچوں میں بھی بہت زیادہ سیوریٹی کے ساتھ یہ ڈائگنوسس ہو رہے ہیں. تھرڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری جو روٹین ہے جس میں ایکسرسائز شامل نہیں ہے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, اور روٹین میں بہت زیادہ جو ڈسٹربنس آ رہی ہے وہ نیچر سے دوری, یعنی دیر لیٹ سٹنگ تک جاگنا اور مارننگ میں سوتے رہنا. تو یہ 3 میجر جو اسٹریس ہیں جس کو فیس کر رہے ہیں آج کل ہم لوگ, بہت زیادہ اس پہ بگاڑ آ رہے ہیں خواتین میں, بچوں میں. تو ہم معالجین جو خاص طور پہ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں, بہت یعنی ہمارے لیے بڑی تشویشناک حالات ہیں. ان تشویشناک حالات میں جب پیشنٹ یا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, تو ان کو سب سے پہلے ڈیل کرنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے. ان کی کاؤنسلنگ, ان کے سینس کو چینج کرنا, پھر ان کو ڈائٹ یا پھر کسی چیز پر لانا نا, کہ ان کو گائیڈ کرنا. تو فرسٹ آف آل تو یہ پرابلم اتنا ہائی لائٹ ہے, اتنا کہ اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں, جتنی بھی گفتگو کریں, میرے خیال سے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری آرگنائزیشن میں ہم نے بہت ریسرچ کی ہیں, کافی یعنی میڈیسنس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور مختلف ڈیزیزز پہ, مختلف تھیوریز پہ الحمدللہ بہت ورکنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹس بھی آئے ہیں پیشنٹ کے. ابھی ریسنٹلی جو ہماری ریسرچ ہے ہماری آرگنائزیشن میں, ہماری ٹیم ہے, ہمارے CEO حکیم عبدالماجد صاحب ہیں, ہم لوگ جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل یعنی ہر دوسرا بندہ, یعنی پہلے بندہ تو ڈس آرڈر میں ہے, ہر دوسرا بندہ ڈائجسٹو سسٹم کے ڈس آرڈر میں ہے, ڈیزیز میں مبتلا ہے. یعنی اگر دوسرا بندہ کہہ رہی ہوں کہ ہر دوسرا بندہ ڈائجسٹو ڈیزیز میں ہے, تو پہلا بندہ ڈس آرڈر میں ہے, تو دوسرے سٹیپ پر آ کے وہ اس ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا. اس کے لیے ان کے میڈیسن پہ ہمارا زیادہ فوکس نہیں ہوتا. یعنی فرسٹ آف آل اگر ہم اچھے معالج ہیں تو ہمیں ان کو ڈائٹ کی طرف, غذا کی طرف لانا ہے, غذا سے ہی بہتر کرنا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی ہم لوگوں نے کچھ, یعنی ہمارے ادارے میں ہم نے CEO نے, ہمارے خاص طور پہ ہمارے CEO صاحب نے, ہم نے جو جنریٹ کیا ہے کچھ اس طرح کا فوڈ, اس کو ہم سپر فوڈ کا نام دیتے ہیں. ارے واہ, ملٹی گرین سپر فوڈ کے نام سے ہم اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور اپنے کلینکل ایویڈنس پیشنٹ کے اوپر جو اپلائی کیا ہے, ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں. تو اسی کو آگے کنٹینیو رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گھروں میں جو سب سے زیادہ اناج کا استعمال کیا جاتا ہے وہ 2 ہیں, ایک گیہوں, دوسرا چاول. ٹھیک ہے, اس کی بہت زیادہ کوانٹٹی میں جو ہم یوز کر رہے ہیں. ابھی آپ کا فرسٹ کوسچن حکیم صاحب سے یہی تھا کہ جو روٹی نہیں کھائیں گے تو آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. اوبیسٹی لے لیں, ڈائبٹیز لے لیں, کولیسٹرول لے لیں, کوئی بھی ایسے ایشوز جو میٹابولک ڈس آرڈر کے اگینسٹ آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا, اس کے اوپر ریسرچ ہم نے شروع کی ہے, تو یہ یعنی ہمارا جو چوائس ہے, ہم نے جو کمبینیشن بنایا ہے, اس ملٹی گرین کا جو کمبینیشن لیا ہے, اس کے آرگنولیپٹک جو ہم نے وہ کی ہے, کمبینیشن کی ہے, اس میں ایک تو یہ کہ جتنے بھی وائٹامنس ہیں, منرلس ہے, فائبر ہے, سیلینیم ہے, میگنیشیم, یہ سارے کمبینیشن ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ مارکیٹ میں بہت مختلف برانڈس میں مختلف جگہ پہ بھی اویلیبل ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں ڈفرینشیٹ یہ ہے کہ ہماری ریسرچ جو ہم نے کی ہے وہ میں اگر آپ سے بھی جیسے آگے کروں گی شیئر, تو آپ کے لیے تھوڑا سا شاید امیزنگ ہوگا کہ گرینز جو ہیں اس کی جو کوالٹیز ہے اس میں سب سے زیادہ جو ورلڈ وائڈ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ سپر گرین ہے, اس کی کلیکشن ہم نے کی. بہت اچھا. اور اس ریسرچ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ سپر گرینز کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, ہم کس طرح سے اسے وہ کریں گے کہ یہ سپر گرینز ہیں, اور آپ لیں گے تو آپ اگر بیمار بھی ہیں تو وہ آپ کی اس بیماری سے آپ کو نکالے گا, بہت خوب, بہتر کرے گا. ٹھیک ہے, اس سپر گرینز کی کمبینیشن کلیکشن کو جو ہم نے رکھا ہے, اس کے یوز سے آپ بیماری کی طرف نہیں جائیں گے.
یہ جو ڈس آرڈرس ڈیزیز جس کو ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے, جس کو اوبیسٹی بھی کہا جاتا ہے, یا جس کو دوسرے یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے, یہ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں اور پھر ڈیزیز میں کنورٹ ہو رہے ہیں. تو جو ڈس آرڈرس باڈی میں فنکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ وہیں پہ اس کو بریک ڈاؤن کر دے گا. بہت اچھی بات. اس کمبینیشن کو, اس کو جو ہم نے کیا ہے, اس کے جو گرینز کی کلیکشن کی ہے, گرینز کے بارے میں آپ کو وہ ریسرچ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو گرینز ہوتی ہے اس کی جو ریشو ہوتی ہے نا, وہ ریشو سنگل ڈیجٹ میں ہونی چاہیے. مینس یہ کہ ہول گرینز آر ہیو فائبر اینڈ کاربوہائیڈریٹ, ٹھیک ہے, تو رچ آف کاربوہائیڈریٹ. جب رچ آف کاربوہائیڈریٹ ہم یوز کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے گھروں میں صبح بھی پراٹھا کھایا جاتا ہے, دوپہر میں بھی روٹی کا استعمال ہے, رات میں بھی روٹی کا ہے, چاول کا بھی ہے, تو یہ بہت زیادہ ایک ریشو میں, ایک فیصد میں ہم انٹیک کر رہے ہیں اس کا, ٹھیک ہے. تو اس گرینز کا ہم نے کمبینیشن کا ہم نے چوائس کیا ہے جو اس فائبر یعنی اس کاربوہائیڈریٹ کے کو لو کنڈیشن میں ہمیں پرووائڈ کرے گا. اور اس کو یعنی ہم اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ سنگل ریشو میں نے آپ کو بتایا, مینس کہ اس کی جو بھی پرسنٹیج ویلیویٹ کی جاتی ہے, آرگینولیپٹک ویلیویٹ جو کی جاتی ہے کسی بھی گرین کی یا کسی بھی غذا کے سلسلے میں, وہ ڈیجٹس جو ہوتے ہیں وہ 10 سے کم ہوتے ہیں, یعنی 9, 8, 7, 6 جتنے بھی گرینز یہ سنگل ڈیجٹس رکھتے ہیں اپنے اس میں پرسنٹیج میں, وہ دنیا کے یعنی بہترین گرینز میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی کلیکشن ہم نے کی ہے. بہت اچھا ہے. تو یہ ایک بڑا بہترین کمبینیشن ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے ایک جو آپ آٹا اپنا استعمال کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی ملا کے کمبینیشن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس میں ایک بیلنس رہے. سب کی ویلیوز کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو بتائی جاتی ہے نا, کوئی بھی چیز پرسکرائب کی جاتی ہے, خاص طور پہ اگر وہ جڑی بوٹیاں ہوں, تو وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے حساب سے پھر استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. جیسے مورنگا کے بارے میں میرے پاس بڑے سوال آتے ہیں, بڑے انٹرسٹنگ کوسچن ہوتے ہیں کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے نمبر صاحب, تو یہ آپ استعمال کریں, وہ کیپسول بنا کر جو ہے وہ اس فارم میں بھی اب بکنا شروع ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. وہ آپ بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ دوا باز جو ہے نا اس کے کیپسول بنا کر استعمال کرتے ہیں. اب وہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے. تو یہ جو ویلیوز کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر اس میں بیلنس ہوگا تبھی وہ ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کریں گے. ادروائز ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے ایسے گرینز ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں, یا جو خاص طور پہ آدمی اگر استعمال کرتے تو ایسٹروجن فارم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے یہ ایک بہت بڑا پھر چیلنج ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بہت ساری ویلیوز جو چینج ہوتی ہیں تو اس میں اور بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں جو اگر خواتین استعمال کرتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے. تو اس کی ویلیو کو کیسے کم کیا جائے یہ سارا کمال ہے. وہ سارے گرینز ملا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی. اس کے اندر ایک بیلنس رکھنا, وہ کیمیکل کمپاؤنڈ ایک فارم کریں گے اس میں کیسے بیلنس رکھنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. سر جی اب یہ ذرا بات ہو جائے آگے چل کے کہ جیسے بھی میڈم بتا رہی تھی کہ یہ بڑا بیلنس رکھا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو. پھر یہ کیا پیکیجنگ وغیرہ کے معاملات ہیں, اور پھر سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے نا اویلیبلٹی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب بھی ہو. پھر وہ سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ جی مارکیٹ میں اس نام کا ایک پروڈکٹ ہے, اس میں بھی تو ساری یہی چیزیں شامل ہیں, تو وہ کیوں نہ استعمال کر لیں, آپ کی پروڈکٹ کیوں استعمال کریں, ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جزاک اللہ سر. بات یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں میں تو سمجھیں جب سے پریکٹس شروع کی ہے, جب سے لے کر اسٹل آج تک 99 سے تقریباً ہم پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں. تو کراچی میں ہی ہیں, کراچی کے لوگوں کو ہی ہم نے دیکھا ہے. تو سر جو ہے نا بنیادی چیزیں وہ ہماری اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہم ٹھیک ہیں. اب بنیاد کیا ہے سر؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ خراب کر دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. شدت جو ہے نا وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہونی چاہیے. بہت خوب. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیلنس پر اور توازن پر اور میانہ روی پر بہت زیادہ زور دیا تھا. ہم نے یہی کہا تھا کہ اس پہ فوکس کرنا ہے. یہ ہمارا جو ہے معاشرتی بھی اس وقت ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اور ساتھ ساتھ ہماری صحت کی بھی ضرورت ہے. توازن, میں نے پچھلی دفعہ توازن کی بات کی, بہت زیادہ اینگل سے ہم نے اس کو دیکھا. تو توازن ایکچولی جو ہے نا سر وہ کیا ہے,
توازن کا اصل جو ہے نا سٹینڈرڈ ہم نے اگر خوراک لینی اس میں بھی چیک کرنا ہے. اگر ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں توازن کو برقرار رکھنا ہے. ابھی جیسے بتایا کہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم جو ڈال رہے ہیں تو جو کون سا ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم اس کے اندر اگر باجرے کو یوز کر رہے ہیں تو باجرہ کون سا یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہماری ایک اس میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ خصوصی جو چیز آپ نے کہا کہ وہی کیوں, تو وہ اس لیے ہے کہ سر آپ جو ہے نا اس کا پروسیجر جب دکھائیں گے نا تو پھر ہر کسی کو سمجھ آئے گا کہ وہ صرف ایک آدھ دو کمپنی ہیں. پھر میں نام نہیں لیتا, پچھلی دفعہ ایک نام لے لیا تھا تو اس سے آپ معذرت چاہتے ہیں. ہم نومینیٹ نہیں کرتے کسی کو, لیکن کچھ ہیں جو اچھا بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, ان کے ایکسپینس بہت زیادہ ہے, برانڈنگ جو ہے وہ انہوں نے بڑی اس طرح کی ہوئی ہے, تو وہ ان کی مجبوری ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ پھر ہم توازن برقرار کریں کہ نہ بالکل اس میں چلے جائیں نہ بالکل ہائیک پہ چلے جائیں. ہم ایک مڈ لیول پر وہ کام کریں جس کام کے ساتھ ہمیں مشکلات آئیں گی, کیونکہ ہم جو ہے وہ چلتی بس پہ سوار نہیں ہو رہے, ہم وہی نقل نہیں مار رہے, ہم وہی کام کو فوکس نہیں کر رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑی مشکلات آئیں گی. لیکن کانسیپٹ وہ دینا ہے جو ہر کوئی بعد میں اپنا لے. ہم نے وہ والا کانسیپٹ دیا ہے کہ جو ہر کسی کے لیے جو ہے نا ایزی بھی ہو جائے گا اور استعمال کرنا بھی آسانی ہو جائے گی. کیوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, ہمارے نیشنل لیول پر ایسا نہیں کیا جاتا. نیشنل لیول پر جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ زک زیک ہے, اور جو زک زیکر ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ جو اوپر ان کے سینئر ہوتا ہے نا وہ کیش کر جاتا ہے. زک زیکر کبھی بھی اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتا, زک زیکر ہمیشہ اپنے سینئر کے لیے کام کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا جب ہم اس زک زیک سے نکلے ہیں تو ہم نے ایک بالکل الگ جو ہے نا اپنا وہ کانسیپٹ اور اس کو کلیئر کیا ہے. پھر اس میں جو خصوصی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بیماریاں ہم فیس کر رہے ہیں اور جو اس وقت ان گرین کی وجہ سے, ان اناج کی وجہ سے, اور گندم خاص طور پہ اس کی وجہ سے یا چاول کی وجہ سے آ رہی ہیں, ہم ان کو کیسے ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس گندم کو یا اس اناج کو پہلے دھو کے صاف کر کے, اچھی نسل کا لے کر دھو کے صاف کر کے اس کو میڈیکیٹڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میڈیکیٹڈ کچھ ٹائم تک پڑا رہتا مخصوص, ہم نے اس کو وہ بنایا ہے. ہم ابھی فی الحال جو ہے نا اس کو مارکیٹ میں فٹافٹ اسی لیے نہیں لے کر آ رہے کہ ابھی ہم اس کو مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کتنی جو ہے نا ہونی چاہیے اور کیا چینج آ رہا ہے اس میں. پھر اس کو پراپرلی ایک جو صحت کے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تھا, جو آج بھی چائنا میں اور دیگر ایسے ممالک میں جو صحت مند معاشرے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ آج بھی پتھر کی چکی استعمال کرتے ہیں, وہ فٹافٹ والے کام میں نہیں گئے. انہوں نے ایک اس سٹینڈرڈ کو رکھا کہ اس کے اندر جو آئلی اجزاء ہیں, اس کے اندر جو وہ ہے منرلز ہیں, اس کے اندر جو فائبر ہے وہ زائل ہو جائے گی جب ہم اس کو جلا لیں گے یا ہم اس کو حرارت زیادہ دے دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو آج بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر چائنا کے اندر جو اس اینڈ کی چیز ایکٹیویٹیز ہیں, اس اینڈ کی جو چیزیں ہیں وہ پتھر کی چکی سے ہی جو ہے نا وہ پیسی جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو کم سے کم ہم اور نہیں کہتے کہ اس سرکل میں جو میں نے دیکھا یہ تقریباً ناپید ہو گیا اور اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا, اور اس کی اہمیت بھی ایسے ہی بتا دی گئی ہے کہ وہ بس وہ ایسے ہی تھا, جنگل کے دور میں یہ کام ہوتا تھا, اب تو جدید دور آ گیا. اور بھائی جدید دور آ گیا لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس کے فوائد کیا تھے. بالکل صحیح سر, وہ اس لیے تھا, وہ پاگل نہیں تھے ہمارے بڑے, یا وہ ایسے نہیں تھے, جاہل نہیں تھے, وہ یہ بھی کام کر سکتے تھے, ان کو ہم سے زیادہ یہ کام آتا تھا. لیکن انہوں نے اس کو پتھر کی چکی میں اس لیے کیا تھا کہ وہ جب چلتی ہے تو وہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے اناج کے وہ اندر لوبریکیشن ہوتی ہے اس کو خراب نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی, اس کو قائم رکھتی ہے بلکہ اس کو بڑھاتی ہے. پھر یہ جو لوہے کے اندر ہم اس کو رگڑائی کر دیتے ہیں, لوہا لگا دیتے ہیں, تو جس طرح میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ زعفران کو جب ہم لوہے میں رگڑائی
کر دیں گے یا کوٹ دیں گے تو اس کے اندر بالکل وہ سمجھیں کہ کلر والی چیز رہ گئی، باقی سب چیزیں اس کی ختم ہو گئی. اس کو اس کی کاشت سے لے کر شروع سے لے کر اینڈ تک ہمارے تک لوہا نہیں لگایا جاتا، اس لیے کہ اس کی خوشبو بھی قائم رہے اور اس کی دیگر جو وہ ہیں وہ اس کے اندر منرلز وغیرہ قائم رہے. تو ہم جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم ہر چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے اناج کا بھی بالکل ایسے کہ وہ صرف نا دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بس ہم پیٹ بھر رہے ہیں. پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہوتا، غذا لینا مقصد ہوتا ہے. اسی کانسیپٹ کو انشاءاللہ ہم نے کلیئر کرنا ہے، اسی پہ محنت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. محنت کرنا ہے، محنت ضروری ہے جی، اور یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ارد گرد جو ایک حصار بنا ہوا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ وائی فائی کے جو ہمارے سگنلز ہیں، یہ ساری چیزیں، ریڈیشنز ہیں، موبائل فون کی، اسمارٹ واچز اور یہ کیا کچھ ہے، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جس کو ابھی تک ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے. اور پھر یہ کہ اوبیسٹی کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر ابھی گفتگو ہوئی ہے. ایک اس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے، کنزیوم کیا کرنا ہے اور کس مقدار میں کرنا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس پہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک چھوٹی سی میں نے یہاں پر لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اس وقت بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں. موٹاپے کو کیسے کم کیا جائے، ذیابیطیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے. سالہ سال اس کی ادویات استعمال کرتے آ رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے. اور کیا بد احتیاطی ہو رہی ہے، اب اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سلمہ اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو یہ اکثر نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب وہ پہلے صرف خواتین تک محدود تھیں، اب ہر شخص میں وہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ایک تو اعصابی تناؤ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس تناؤ کی وجہ سے پھر بہت ساری پیچیدگیاں جنم لیتے ہیں. میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف واپس. اب یہ آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی بڑا ضروری ہے، اس کو میرا خیال ہے اب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. آج سے اس کو جو ہے وہ لوگ خاص طور پہ خواتین سوچنا اس کے بارے میں شروع کریں گی. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی احتیاطیں ہیں جو رکھنا ضروری ہیں؟ پھر ہم آتے ہیں پیچیدہ امراض کی طرف، کیونکہ اب تو بحث ڈائریکٹ وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جی ذیابیطیز کا طریقہ بتائیں. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ذیابیطیز کا بھی حل ہے، ادویات کچھ ایسی ہیں. تو کیا واقعتاً ادویات کے اوپر انحصار ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. سر، میرے آپ کے فرسٹ کوسچن پہ جو میں آپ کو ہمارے سپر فوڈ کے بارے میں بتا رہی تھی، تو اس کو آپ کے سامنے یعنی بات کرنے کا جو ایک مدعا تھا وہ تھا ڈائجیشن جو ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈائجسٹو ایشوز کو ہی لے کر پھر آپ ڈائبٹیز کی طرف یا پھر بلڈ پریشر کی طرف یا اور دوسری ڈیزیز کی طرف جاتے ہیں. اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری ڈائٹ، اوور ایٹنگ، ڈائٹ پلان نہیں ہونا، ٹائمنگ نہیں ہونا جو ہم کھا رہے ہیں. سپوز اگر میں چھوٹی سی یہ بات کروں کہ ہم گندم یا اناج لیتے ہیں، تو کوئی بھی غذا اس قسم کی جو بھی غذا ہم چوز کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس کے آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ہمارے میٹابولک پروسیس جو چل رہا ہے اس میں وہ اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے. لائک اگر میں مزید اس کو ڈیفائن کروں تو وہ ہمارے یعنی ہماری غذا کی جو نالی ہے اسوفیگس سے ہمارے میدے میں جا رہا ہے، میدے میں جا کر جو ہے وہ اپنا اسٹمک میں پروسیس کرنے کے بعد جب انٹسٹائن میں آتا ہے، اسمال انٹسٹائن میں، تو وہاں پر مختلف آرگن کے انزائمز جو ہیں وہ اس کو مزید نیوٹریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، نیوٹرینٹ بناتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے بلڈ اسٹریم میں شامل ہو کر ہماری پوری باڈی میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہو گیا آپ کی ڈائٹ کا کہ وہ کس طرح سے آپ کے بلڈ میں جا رہا ہے. اس کو ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مینس یہ ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ اس میں سے نیوٹرین آپ کے بلڈ اسٹریم میں جا رہا ہے، اور ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ آپ کے انٹسٹائن سے سیکریٹ باہر نکل پورشن میں یعنی وہ سیکریٹ آؤٹ ہو رہا ہے. تو اس پورے پروسیجر میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی غذا ہے.
اور غذائی بگاڑ جو ہے یعنی جو آپ لے رہے ہیں جو غلط طریقے سے لے رہے ہیں یا غلط کوانٹٹی سے لے رہے ہیں یا غلط ٹائم پہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیوٹرینس میں کنورٹ ہونے کے بجائے وہ ویسٹ مٹیریل میں ڈپوزٹ ہو رہا ہے آپ کی باڈی میں. بالکل صحیح ہے، یہ چیز ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہم نے کلیکشن کی ہے گرینز کی، وہ کلیکشن گرینز کی میں آپ کو ڈیفائن صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آگے اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کو یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی پیشنٹ کو، کیونکہ اگر میں یہ بولوں کہ جی ہمارے پاس ڈائبٹیز کی بھی بہت ادویات موجود ہے، آئیے ہم آپ کو شفا دے رہے ہیں، شفا ہوگی، یا پھر میں اگر یہ کہوں کہ اوبیسٹی پہ بھی ہم نے بہت کام کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے اور بہت سارے پیشنٹ کیور کیے ہیں، تو آ جائیے گا جی ہم آپ کو میڈیسن دے دیں گے تو آپ کیور ہو جائیں گے. تو یہ بات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ نہیں بیٹھے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ کلیئر کریں، جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ خود کو کیور کر سکتے ہیں. جو مسٹیکس ہیں ہماری ڈائٹ ٹیکنگ میں یا انٹیک کرنے میں، اس کو، اس پروسیجر کو، اس مرحلے کو آپ کو صحیح کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے جو کلیکشن کی ہے، یہ میں مزید ابھی اس گرینز کے اوپر بھی آپ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی گرینز ہے جس کو ہم چوز کر رہے ہیں، چوائس کیا ہوا ہے، اس کا کمبینیشن کیا ہوا ہے، جس کے لینے سے آپ کو جو ایک تو گرینز رچ آف کاربوہائیڈریٹ ہے. اب روٹی وغیرہ سب لے رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ آ رہا ہے، کاربوہائیڈریٹ جو ہے گلوکوز میں چینج ہو رہا ہے، اور ہماری باڈی کے کچھ آرگنز جو ہے جو انزائمس اس میں کنورٹ کر کے اس کو ڈپوزٹ کرتے ہیں انرجی لیول دینے کے لیے، تو وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے. جب ہماری اوور ایٹنگ ہوتی ہے تو وہ لمیٹڈ جو انرجی ہوتی ہے وہ آرگنز اس کو فیٹ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ڈپوزٹ کہاں کریں گے؟ وہ باڈی میں ڈپوزٹ ہو رہا ہے تو وہ فیٹ میں کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ اوبیسٹی کی طرف وہ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. یا پھر وہ گرینز جو ہم نے کلیکشن میں کیا ہے وہ نہیں لے رہے، وہ ملٹی گرینز ایسے لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر ڈائٹ کے بعد ہاف این آورس یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس آپ کے گلوکوز میں چینج ہو کے آپ کے بلڈ اسٹریم میں ٹریول کر رہے ہیں آپ کی باڈی میں، تو وہ شو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ذیابیطیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹینیوسلی آپ کی باڈی میں بلڈ میں ہی ہے، وہ پارٹ آف سیلس نہیں بن رہے، پارٹ آف سیلس نہیں بن رہے. اگر میں اس کی بہت ڈیپ میں جاتی ہوں تو وہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کا جو پینکریاٹک ایشو آ رہے ہیں، انسولین ایشوز آ رہے ہیں جو اس کو سیل میں ڈپوزٹ نہیں کر رہا، اور آپ کا وہ لیول بھی وہاں پر ڈسٹرب ہے. یعنی میٹابولک ڈس آرڈر میں یہ سارے انزائمز جو دے رہے ہیں آپ کے آرگنز وہ وہاں اپنی جگہ پہ ڈس آرڈرس میں ہیں. نیکسٹ بات یہ ہو گئی کہ جو کنزیوم کرنے کی یعنی ڈائٹ کو کنزیوم کرنے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے ہماری باڈی میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے ایک ڈائٹ لی، آدھے سے 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں وہ گلوکوز میں چینج ہوا، گلوکوجن میں چینج ہو گیا. اب ہماری فزیکل ایکٹیویٹی، چاہے وہ فیمیل ہو، میل ہو یا بچے ہوں، فزیکل ایکٹیویٹی ہے تو وہ ہماری باڈی اس کو انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے تو کنزیوم ہو رہا ہے. اگر ہم نہیں کر رہے فزیکل ایکٹیویٹی، صرف کھا رہے ہیں، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو وہ فیٹ کی صورت میں ہمارے پاس ڈپوزٹ ہو رہا ہے. اوبیسٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم، ڈائبٹیز کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ ریزنز ہوتے ہیں. اب ہم نے جس ملٹی گرین کو چوز کیا ہے اس کا ایک یعنی جس کے سنگل ریشو میں جو 10 سے کم والے ریشو میں ہیں، تو اس کی چوائس جو ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ سلو یعنی آپ کی ڈائٹ لینے کے بعد 6 to 8 آورس میں آہستہ آہستہ سلو وہ اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے. جیسے کمپلیکس کاربس ہوتے ہیں ذرا دیر سے ڈیزولو ہوتے ہیں. دیر سے ڈیزولو ہوتا ہے. اب اس 6 سے 8 گھنٹے میں اگر آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے تو وہ تو کنزیوم ہو گیا نا. بالکل ٹھیک ہے. کنزیوم ہو گیا، ڈپوزٹ نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہم نے یہ چوائس رکھا ہے. دوسری بات، ایز اے ڈائٹیشین، ایز اے نیوٹریشنسٹ، ہم جب اپنے پیشنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اوبیسٹی سے یا ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ آتے ہیں کہ بھئی آپ نے کارب کو کٹ ڈاؤن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فل آف کارب کو کٹ ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں، سورس آف انرجی ہے. تو پھر ہم چوائس کرتے ہیں سلو کاربس ڈائٹس کی. تو سلو کاربس ڈائٹ میں ان گرینز کا جو چوائس ہے ہمارا وہ اسی وجہ سے بہت اچھی کہ آپ اس کو کھانے سے ہیلدی ہیں، ڈس آرڈر یا ڈیزیز میں کنورٹ نہیں ہو رہے. دوسرا، اگر آپ کے پاس ڈائبٹیز یا اوبیسٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو رہے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی آپ کی ہے اور میرے خیال میں یہ سمجھنا پہلے ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی چیز جو ہے وہ کام کرتی. اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور کویسچن ہے. اب ہمارے یہاں ڈائٹنگ کا ہمیشہ سے جو ہے نا ایک خیال، جب بھی خواتین کو جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام ڈائٹنگ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیا تو یہی ڈائٹنگ ہے.
آپ اس کی کتنا حق میں؟ فاسٹنگ اچھی چیز ہے، میں اس کا بڑا آج میں دیکھتا ہوں کہ اس ماڈرن ایرا کے اندر جو فاسٹنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے فاسٹنگ ہونی چاہیے، بٹ یہ ہونی کس طرح چاہیے یہ بڑا ضروری ہے. اور کیا کھانا چھوڑ دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی یہ جو گزشتہ بات ہو رہی ہے نا، اگر اسی سرکل میں جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہی تھی کہ وہ جب ہماری باڈی کے اندر ڈائٹ اپنا سرکل چینج کر کے ہماری باڈی کی حرارت کو بھی مینٹین کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا فوکس یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ہی اینگل پہ بات کریں گے، ہم مختلف اینگل سے مختلف طرح سے سب بتائیں گے تو سب کو سمجھ آئے گی بات. تو سر بات یہ ہے کہ دوسرا اینگل یہ ہے کہ جب ہم کسی سٹریس میں بھی ہوں گے، یعنی سائیکولوجیکلی میں صرف ایک بیٹھا ہوا کوئی کمپیوٹر یوز کر رہا ہوں، کوئی میرا صرف ایک جو ہے نا میسکولر کام صرف ہو رہا ہے وہ والا کہ صرف دماغ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب مجھے غذا کوئی اور چاہیے تھی، کھا لی میں نے کوئی اور، امپورٹنٹ بات کر. اب باڈی اس میں سے جو لے گی نا وہ سارا فیٹس میں ہی کنورٹ ہوگا. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل ہے، اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے. اور وہ بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کون سی جو ہے نا حرارت کو جو ہے ریکوائرڈ کر رہی ہے اور کون سی ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اب جیسے ابھی آپ نے کہا فیمیل خاص طور پہ، تو سر فیمیل میں جو ہے نا ہر کسی کو یہ میسج دوں گا کہ فیمیل کا جو باڈی کا سٹرکچر ہوتا ہے نا، خالق نے جو تخلیق کیا ہے نا، ہم اس کے خلاف نہیں چل سکتے. اس کی بہت ساری بیسز جو ہے نا وہ گلینڈز پر ہیں. اگر ہم ان کو دوسری اینڈ پر میل میں دیکھیں تو میل میں وہ ساری مسلز میں ٹھیک ہے جی، اس کی بہت ساری گلینڈز میں ہیں. ریڈیشن سب سے زیادہ جو نقصان دیتی ہے وہ گلینڈز کو دیتی ہے. اب آپ بتائیں متاثر تو وہ ہوگی. اب اگلا جو ہمارا معاشرتی بگاڑ ہے بہت بڑا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خاتون نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اگر والدہ ہوں تو میں بہت زیادہ غصے والا بیہیویئر کروں گی تو میں بہت اچھی والدہ بنوں گی. میں بیوی ہوں تو ہر وقت ایک جو ہے وہ اس طرح کا سٹریس بنا کے رکھوں گی تو شاید میں بہت اچھی بیوی ہو جاؤں گی. میں بیٹی ہوں تو سٹریس بتاؤں گی تو شاید میں بہت محنتی بیٹیوں میں سے ہو جاؤں گی. یا میں بہت زیادہ سٹریس نہیں سر، یہاں تو سٹریس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا ہے فیمیل میں، کیونکہ بہت ساری ایسی، اب انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس میں، یہ بڑی لمبی بات چلی جائے گی، ٹائم ابھی کم رہ گیا تو میں اس کو نا کلوز کر رہا ہوں بات کو کہ سر اس کے اوپر تھیوریاں، ہر بندہ آج کل ماشاءاللہ بڑا جو ہے نا وہ ریسرچر ہے، تو اس پہ ریسرچ کریں کہ فیمیل اور میل میں جو ہے وہ اس کو، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس پہ جو ہے نا وہ بات کریں گی کہ اس کو جو ہے نا ابھی ایکسپلین آپ کریں آگے جو ہے یہ کیا تھا. اس پہ جو ہے نا اسٹریس کی نوعیت جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. خواتین کا اسٹریس زیادہ ہوتا ہے چیزوں کو مینج کرنے کی وجہ سے. میں جو سمجھ پایا ہوں ان کی بات کہ ہر جگہ پر ایک آرڈر میں رکھنے کے لیے تو وہ کمانڈنگ پوزیشن شو کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اوور اسٹریسڈ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. جسٹیفائڈ، بالکل صحیح ہے، ٹیکنیکلی جسٹیفائڈ، بالکل صحیح ہے، اور ہائپوتھیٹیکلی بالکل کریکٹ بات ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور اس چیز کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. میں آ رہا تھا ذرا فاسٹنگ کی طرف آ رہا تھا، اور جو ڈائٹ کا ایک کانسیپٹ جو بنایا گیا ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا آج اس کے اوپر بات ہو جائے، پھر ہم ڈیزیزز کی طرف بھی آئیں گے کہ اس کو کیسے کیور کرنا ہے. جی آپ کیسے اس کو ایکسپلین کرتی ہیں یہ جو فاسٹنگ ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ اس کو؟ جی دیکھیے فاسٹنگ اچھی ہے اس وقت جب آپ بہت زیادہ اوور ویٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اوبیسٹی کی طرف چلے گئے ہیں، بہت ڈس آرڈرس ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے فاسٹنگ بہت اچھی ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں، فل ڈے آف. جیسے ہمارے ماشاءاللہ سے رمضان کے ڈیز ہوتے ہیں، اس میں ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے، یعنی ہم سحری کا اہتمام کر کے پھر فاسٹنگ کر کے پھر افطار میں بھی ایک اچھی ڈائٹ کو لیتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فیمیلز کہتی ہیں کہ جی بریک فاسٹ کو اسکپ کر دیا یا دن کے کھانے کو اسکپ کر دیا اور فاسٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ بہت غلط رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معالجین کے ساتھ کنیکشن کرنے کے بعد ان سے اپنے باڈی ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگلی پوری پریپریشن لینے کے بعد اگر آپ فاسٹنگ پر ہیں تو وہ بہت اچھا ہے، مینیجیبل ہے، یعنی پھر وہ آپ اپنی باڈی کو مینیج کر رہے ہیں. ادروائز آپ
مزید ڈس آرڈر ڈیزیز کی طرف ہو جاتی ہے. بالکل صحیح جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کسی بھی قسم کی فاسٹنگ میں سمجھتی ہوں بریک فاسٹ بہت نیسیسری ہے, کیونکہ مارننگ میں سب سے یعنی پورے دن کی جو ایک میل ہم لے رہے ہوتے ہیں اس میں مارننگ بریک فاسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. 100%. اس کے بعد اگر آپ دن میں اسکپ کرتے ہیں یا رات کا اسکپ کرتے ہیں تو نو ایشو, لیکن بٹوین لنچ اور ڈنر آپ کچھ بھی لائٹ سا ڈائٹ لیتے ہیں ایوننگ ٹائم جو ہوتا ہے جسے مغرب کہا جاتا ہے, مغرب کے ٹائم بیفور عشاء, تو وہ بہت اچھا ہے. یعنی ہول ڈے میں آپ کا بریک فاسٹ اور آفٹر مغرب آپ کی ڈائٹ, یہ دو بہت امپورٹنس رکھتی ہے آپ کی پوری باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے. ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے ایلیبریٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا میٹابولزم ہے کیا, اس کا ریٹ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے ڈائٹ پلانز کو جو لوگ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جب اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میٹابولزم کیسے کام کر رہا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ پہلے اس کو بھی ایلیبریٹ کر لیا جائے, کیونکہ یہ تو لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے. کچھ کیسز کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کاربس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کو, بہت جلدی جو ہے وہ آپ سمجھے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے باڈی, لیکن ہمارے ہاں تو سب کے لیے ایک ہی ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب کو, آپ کے لیے بھی یہ آپ کو, اور وہ سب جگہ چل جاتا ہے. اور بڑی انفارچونیٹ یہ ہے, میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ وہ جم کے ٹرینر نے یہ پلان دیا ہے, وہ سب کے لیے بیچارہ ایک ہی پلان دے رہا ہے تو کام کرے. اب آپ بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. سیم ایز بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہر انسان اپنا باڈی ٹیمپرامنٹ بالکل ڈفرینٹ رکھتا ہے. بالکل صحیح. اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈائٹ کرنے سے پہلے یا پھر کوئی پرابلم ہے آپ کو اور آپ اس کے لیے اپنا کچھ علاج کروا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, تو معالج سے جو ہے کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. چونکہ آج کل گوگل اور میڈیا اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے ریسرچ بھی خود کر رہے ہیں, گوگل ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں, اور جتنے بھی ٹوٹکے ہیں وہ بھی امپلیمنٹ ہونے کے بعد پھر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا تھا ہمیں فائدہ ہوا ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ یوز کیا تو ہمیں نہیں فائدہ ہوا ہے. تو جن کو فائدہ ہوا ہے اور جن کو نہیں فائدہ ہوا ہے ان کے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ فردر آپ کو نہیں مل رہے ہوتے, وہ بعد میں کسی دوسری شکل میں بھی یا کسی دوسری ڈیزیز میں یا کسی دوسری پرابلمس کے شکل میں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت کمپلسری ہے کہ آپ کو آپ کی باڈی ٹیمپرامنٹ کا کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کو کاربس کی نیڈ ہے, آپ کو منرلس کی نیڈ ہے, کیا ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, الیکٹرولائٹ ڈیفیشنسی پہ آپ جا رہے ہیں یا کاربوہائیڈریٹ اور ان سب منرلس کے اس پر جا رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف نالج ہی آپ کو بتا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ آفٹر ٹیسٹ رپورٹس یا پھر آفٹر ایگزامن کہ آپ کے جو سمٹمس ہیں, آپ کے باڈی سمٹمس کیا بتا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں جی میرا بی پی لو ہو رہا ہے. بالکل. اب آپ بتائیے بی پی لو. سر ایکچولی دیکھیں وہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ حرارت مینٹین کرنا. جی. تو سر حرارت مینٹین کرنا یہ ایکچولی بہت بڑا ایک جو ہے نا اس وقت المیہ ہے, بالخصوص پاکستان میں. بالکل آپ صحیح. میں باقی جگہوں دیگر جگہوں پر اتنا وہ نہیں بات کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ یہ کہ ہم نا ہر چیز کو کمپلیکس میں کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں یہ بات کرتا ہوں کہ ضد میں کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ عادت ہے. اب بچوں کو کہتے ہیں کھا لو, میرا موڈ نہیں ہے, میرا فلانا نہیں. بھائی اس کا ہمارے میکینیکل سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری بھوک کس چیز کا بالکل محتاج نہیں ہے کہ دل نہیں کر رہا. یہ جملے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور گاڑی کا جو ہے وہ جو انجن آئل ہے وہ انجن آئل جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے اور وہ خراب ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دل نہیں کر رہا. بہت اچھی. میں نہیں چاہتا کہ میری گاڑی کے اندر فیول میں ڈلواؤں. تو بھائی وہ کسی دن گاڑی رہے گی نہیں, کھڑی ہو جائے گی, اینٹ بن جائے گی, پھر ہم اس کو دھکے لگا رہے ہوں گے, پھر ہم اس طرح کی باتیں. سر سیم ایسا کہ ہماری باڈی کے اندر بھی اللہ پاک نے, خالق نے یہ چیزیں بنائی, تو پھر انسان نے ان کو دیکھ کر یہ ریسرچز کی ہیں. ہم ان ریسرچز کو تو بڑا مینٹین کر رہے ہیں اور خود کو ہم ناکارہ کر رہے ہیں. تو سر اپنے اوپر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور خاص طور پر حرارت کو مینٹین کرنے کے لیے بہترین یہ ہے, یہ آج ہر ایک جگہ پر ہر کونے پہ آپ کو یہ فلانی ڈائٹ ہے, یہ فلانی ڈائٹ ہے, ایک وہ کر کے نا تو بس وہ معالج چونکہ ٹائم نہیں دینا چاہتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ بس فنڈز زیادہ جنریٹ ہوں, مجھے پیسہ زیادہ آ جائے,
میں مریض بھی زیادہ دیکھ لوں. تو سر ایسا کوئی دنیا میں کامیاب کوئی بھی نہیں ہے. وہ پیسے تو آ جائیں گے لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. اب یہ کھا لیں گے یہ غذائیں کھا لیں. اب وہ کھا لیں گے, کب کھا لیں گے؟ وہ رات کو کھا لیں گے, تو ان کا تو نقصان ہو جائے گا. یا ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, ٹائم بہت کم رہ گیا, اس سے پہلے کہ آپ ٹائم کا بتائیں. تو سر بات یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا کلوز کر دیتا ہوں بات کو, کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی یہ ایک نا سمجھیں کہ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ وہ صبح سوتے ہیں اور رات کو اٹھتے ہیں, شام کو اٹھتے ہیں. سر ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا ایک پورا پلان ان کو دینا ہے, ان کو بات بتانی ہے. تو سر ہر بندے کا ہر ایک حساب سے, اب ایک مجھے پرسوں گاڑی ٹھیک کرا رہا تھا تو وہ ایک دوست ملے, وہ کہہ رہے ہیں میں بچپن سے مجھے نہیں یاد کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک سویا نہ ہوں, آج بھی سوتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا یار بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے یوں تھوڑا درست کر لیں. تو پھر وہ تھوڑا سا اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہ ایشو ہے, مجھے یہ ایشو ہے, میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا تو اس میں یہ آ رہا تھا تو میں نے یہ لیا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا گوگل ڈاکٹر. تو وہ جو ہے نا وہ اپنی ایک ریسرچ کو انہوں نے میرے ساتھ پھر جب ڈسکس کیا تو پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس تھے اور اس کے جو نقصانات تھے وہ ان کو سارے بتائے, اور ان کو کہا کہ بھائی آپ یہی چیز لیں, بہت اچھا ہے آپ کے لیے, آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ تھوڑی چینج کریں, اور اس کے بعد کم سے کم 15 منٹ تک یہ کام کیا کریں. پھر یہ معدے سے نیچے اتر جائے گا, پھر یہ ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جائے گا, پھر آپ بے فکر ہو گئے, پھر بھلے سو جائیں. ادروائز یہ زہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ بن رہا ہے, وہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو سر یہ ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے معالج ہوتے ہیں. معالج جو ہے وہ اپنی دوا بازی یا دوا سازی کے لیے نہیں ہوتے, وہ معالج ہوتے ہیں. اور معالج کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بیچ رہا ہو, بلکہ وہ غور و فکر کر رہا ہو, تدبر کر رہا ہو, تفکر کر رہا ہو, اور اس کا تدبر تفکر بھی لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ امت کے لیے ہونا چاہیے, وہ ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے, تو پھر وہ صحیح ہے. بہت اچھا. تو سر اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا اس میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, بالکل کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. بڑی کام کی باتیں آپ دونوں نے کی ہیں میرے معزز مہمانوں نے, اور میرے خیال میں سچی بات اور ہو نہیں سکتی. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تو آخر میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے, اور معالج کا جو کام ہے وہ یہی ہے. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, ورنہ باتیں بہت ساری ہیں, سوالات بہت سارے. انشاءاللہ اگلی نشست جب ہماری ہوگی اس میں اور بہت ساری باتیں کریں گے, خاص طور پہ خواتین کے جو مسائل ہیں. تو ڈاکٹر سلمہ ہمارے ساتھ ہوں گی, تو ان سے ہم یہ جو ڈسکس کریں گے, اور ڈاکٹر حکیم ماجد صاحب جو ہم یہاں پر ہوں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام تشریف لانے کے لیے. وقت یہاں پہ پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.